السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جماعت چہارم مضمون ماحول کا مطالعہ 19واں دن ہم کو کیا پڑھنے کا ہے؟ قدرتی آفات۔ قدرتی آفات کس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی قدرت سے ہونے والی آفت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قدرتی آفت کہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھو جو بھی معلومات دی گئی ہے وہ ہم کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر دیکھو اکتسابی تجربہ میں پہلے کچھ یاد کریں، ہم کو اپنی پچھلی معلومات جو ہم تیسری جماعت میں پڑھ چکے ہیں قدرتی آفات کے بارے میں، وہ ہم دیکھیں گے۔ اہم موسم کے نام بتائیے۔ اہم موسم یعنی پورے سال میں عام طور پر کتنے موسم ہوتے ہیں؟ 2 موسم ہوتے ہیں، یہ اہم ہے، سردی اور گرمی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، کس موسم میں ٹھنڈی لگتی ہے؟ ہم کو معلوم ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈی لگتی ہے نا۔ اسی طرح آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے؟ آپ کو کون سا موسم زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کون سے موسم میں آپ کو مزہ آتا ہے؟ کون سے موسم میں آپ بہت خوشی مناتے ہیں؟ کس موسم میں گرمی لگتی ہے؟ یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے، تو ہم کو اس کا جواب معلوم ہے، تو ہم اس کی جواب کی ریکارڈنگ سینڈ کریں گے۔ اب دیکھو عمل کر کے دکھائیے۔ دراصل تصویر کا مطالعہ کیجیے۔ تصویر دی گئی ہے، اس میں دیکھو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ پانی ہے، پانی پورے ہر جگہ پر جمع ہے، بھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قدرتی آفت کا ایک حصہ ہے، قدرتی آفت ہے یہ، یعنی قدرت کی طرف سے اسے قدرتی آفت کہا جاتا ہے۔ تو یہ آفت کیسے آتی ہے؟ بارش کا موسم جو رہتا ہے، بارش کے دنوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، تو سیلابی بارش اس کو بولتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا آتا ہے؟ سیلاب آ جاتا ہے۔ تو ایسی بارش ہمارے لیے ایک آفت بن جاتی ہے، تو یہ قدرتی آفت ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا ہے پانی ہر جگہ بھرا ہے، گھر ڈوب گئے ہیں، درخت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، پوری راستے سڑکیں پانی سے ڈوبی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ قدرتی آفت ہے ایک۔ اسی طرح ہم دیکھو قدرتی آفات کی معلومات ہم حاصل کریں نا۔ قدرتی آفات یعنی ایسی آفات جو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، تو یہ ایک بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے قدرتی آفت ہے، ہوا کے ذریعے بھی طوفانی ہوائیں چلتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے؟ آفتیں آتی ہیں، تو انہیں ہی قدرتی آفت کہتے ہیں۔ آگ کے ذریعے بھی قدرتی آفت انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، سیلاب ہے یا سمندر میں وہ لہریں جو آتی ہیں، طوفانی جس کو بولتے ہیں، سونامی لہریں، تو اس سے بھی قدرتی آفت آتی ہے۔ بارش کی وجہ سے بھی قدرتی آفت آتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے کھیتوں میں پانی نہیں پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ فصلیں نہیں اگ پاتی ہیں، زمین میں اناج نہیں ہو پاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ قحط پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قدرتی آفت کی نشانی ہے۔ تو ایسے ہی اور بھی قدرتی آفات ہوتی ہیں۔ قدرتی آفات کے مضر اثرات، ہم اگر یہ قدرتی آفات آتے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں۔ پورے گھر ڈھہ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، یا پھر جھوپڑیاں ہیں، کمزور گھر ہے تو ڈائریکٹ بہہ جاتے ہیں، اور پورے سامان انسانوں کے پورے بہہ جاتے ہیں۔ انسان بھی ڈوب کر، کئی انسان ڈوب کر مر جاتے ہیں، جانور پرندے تمام لوگ اس قدرتی آفت کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح قحط پڑنے کی وجہ سے انسان کو اناج نہیں ملتا، اناج نہیں ملنے کی وجہ سے انسان بھوک کے مارے مر جاتے ہیں، تو یہ بھی قدرتی آفات ہیں۔ ایسے ہی قدرتی آفات آتی ہیں، لہریں، سمندر کی لہریں کی وجہ سے جو طوفان آتا ہے، یا پھر سونامی آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے گھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بہہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے بہت سارا جانی و مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو قدرتی آفات کے بے شمار نقصانات بھی ہیں، مضر اثرات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اب کیا کریں گے؟ یہ ہم کو بتانے کہ اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا۔ ہم کو تو معلوم ہے پانی کیا ہے؟ ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندے ہو، یہاں تک نباتات ہو، ہر ایک کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پانی ہمیں قدرت کے ذریعے بارش کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر بارش نہ ہوگی تو سمجھ لو ہر جاندار کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، تمام جاندار پیاس کے مارے مرنے لگیں گے۔ اس طریقے سے بارش نہیں ہوگی تو بے شمار نقصانات ہوئیں گے، تمام دنیا ختم ہونے لگے گی۔ اس کے بعد ہے سیلاب آنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیلاب آنے سے کیا مراد ہے؟ سیلاب کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسی بارش جو لگاتار مسلسل ہوتی ہے، تو ندیوں اور سمندروں میں پانی بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے، تو پانی بہہ کر باہر
یعنی بستیوں میں آنے لگتا ہے تو اسے کہتے ہیں سیلاب آنا۔ اس کے بعد ہے قبل از وقت بارش کسے کہتے ہیں؟ قبل از وقت یعنی وقت سے پہلے کی بارش کسے کہتے ہیں؟ یعنی دیکھو موسم کے لحاظ سے بارش ہوتی ہے، عام طور پر دو موسم ہے، سردی اور گرمی، لیکن تیسرا موسم کیا ہے؟ بارش کا ہے۔ تو یہ بارش کا بھی ایک مخصوص وقت ہوتا ہے بارش ہونے کا، لیکن کبھی کبھی اچانک سے دیکھو سردی، عام طور پر گرمی کے بعد بارش کا موسم آتا ہے، کبھی کبھی اچانک دیکھو سردی کے موسم میں بھی بارش ہو جاتی ہے۔ تو جو فصلیں ہیں جو ایک دم پک کر تیار ہوئے رہتی ہے، بارش ہونے کی وجہ سے بہت سارا اس کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اسے ہی کہتے ہیں قبل از وقت بارش، یعنی وقت سے پہلے بارش، اس بارش کی وجہ سے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، مجھے یہ سب سوالات کے جوابات تم کو لکھنا رہے گا۔ سیلاب کے دوران تیرنا کیسا ہے؟ اگر بارش نہ رکی تو کیا ہوگا؟ قدرتی آفات کسے کہتے ہیں؟ یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ تو سیلاب کے دوران تیرنا کیسا ہے؟ سیلاب کے دوران تیرنا انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے۔ اگر ہم تیرنے میں تھوڑا بھی کم زیادہ ہوا تو ہم سیلاب کے ساتھ، پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہم بھی بہہ سکتے ہیں، اس لیے سیلاب کے دوران تیرنے سے احتیاط کرنا ہے۔ اگر بارش نہ رکی تو کیا ہوگا؟ اگر بارش نہ رکی تو سیلاب آ جائے گا، سیلاب آئے گا، ہر طرف پانی بھر جائیں گے، تمام جانی و مالی بہت نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات کسے کہتے ہیں؟ قدرت کے ذریعے ہونے والی آفتیں قدرتی آفات کہتے ہیں، جیسے سیلاب ہے، طوفان ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ قحط پڑنا ہے، قدرتی آفات ہے۔ یہاں تک یہ آج کا 19واں دن مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔